الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إن المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم، اس سے قبل کی تلاوت کردہ آیہ شریفہ کی روشنی میں کچھ عرض کیا جائے. آئیے ہم اور آپ سے مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ رسول کونین سلطان دارین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین امام القبلتین پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ. تڑپ کر ذرا اپنی محبتوں کا اظہار کریں اور محبت سے بولیں سبحان اللہ. جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا بھرپور ثبوت پیش کریں اور چستی سے بیٹھے، سستی کے ساتھ نہیں، چستی کے ساتھ بیٹھے تاکہ ایسا لگے کہ واقعی آپ سننے کا ارادہ رکھتے اور دلچسپی کا مظاہرہ کریں. جب آپ سستی کا مظاہرہ کریں گے تو پھر آٹومیٹکلی معاملہ ڈاؤن ہوتا چلا جاتا ہے. تو ذرا چستی کا مظاہرہ کریں اور محبت سے بولیں سبحان اللہ. بچوں کی آواز ماشاءاللہ کافی تیز ہے اور یہ محلہ تو ہمارا ادھر کافی مضبوط ترین ہے اور ادھر پیچھے بھی ماشاءاللہ نوجوان ہیں. تو نوجوان اگر نوجوانی والے انداز میں بولیں گے تو اور اچھا لگے گا. تڑپ کے بولو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا حسین. بولیے اگر حسین سے محبت رکھتے ہو تو ذرا بولو تڑپ کے یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسن، یا فاطمہ، یا علی، یا عثمان غنی، یا فاروق اعظم، یا صدیق اکبر، یا رسول اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر. ماشاءاللہ. اب آپ لوگ صحیح معنوں میں تر و تازہ ہیں اور اسی تر و تازگی کے ساتھ چونکہ حسینی چوک میں حسین پاک کا جلسہ سجا ہے تو میں چاہتا ہوں پہلے 2-3 شعر آپ کی محبتوں کے حوالے کر دوں اس انداز سے کہ یہ دل بھی حسینی ہے. حسینی چوک میں بیٹھے ہو نا تو حسینی انداز میں سنیے گا ذرا اچھا لگے گا. یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان حسینی ہے.
ہم سنی مسلمان ہے پہچان حسینی ہے ہم سنی مسلمان ہے پہچان حسینی ہے ہم سنی مسلمان ہے پہچان حسینی ہے ایک بار بولو پہچان ماشاءاللہ پہچان حسینی ہے اور شعر ملاحظہ فرمائیں دولت سے خریدو گے تم کیسے حسینی کو دنیا بھر کے یزیدیوں کو میں چیلنج دیتا ہوں کہ دولت سے خریدو گے تم کیسے حسینی کو دولت سے خریدو گے تم کیسے حسینی کو دولت سے خریدو گے تم کیسے حسینی کو ہر ایک حسینی کا ایمان حسینی ہے ہر ایک حسینی کا ایمان حسینی ہے محبت سے ذرا بول دیا کرو ایمان حسینی ہے ہر ایک حسینی کا ایمان حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان حسینی ہے یہ جان حسینی ہے ہم سنی مسلمان ہے پہچان حسینی ہے کیا معاملہ ہے کیا کام ہے یہی کر لو نا کیا کام ہے غلط طریقہ ہے درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ توجہ ہے آپ لوگوں ذہن حاضر ہے نا آپ کہہ رہا تھا تو نہیں ہے کچھ کام اگر آپ کا ہو تو آپ بھی جا سکتے ہیں کوئی دقت نہیں ہے ہاں ملاحظہ فرمائیے گا ذرا محبت سے توجہ فرمائیے گا شعر پیش کر رہا ہوں ایمان حسینی انداز میں کہیے ذرا ایمان یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان حسینی ہے یہ جان حسینی ہے یہ جان حسینی ہے اور آج لوگ یزید کو زبردستی جنت میں لے جا رہے ہیں آپ کا عقیدہ کیا ہے یزید جنتی ہے ارے یزید جنت میں جا سکتا ہے اس کے حالات تو نہیں بتاتے کہ وہ جنت میں جا سکتے اس کے کرتوت تو نہیں بتا رہے کہ وہ جنت میں جا سکے مگر آج زبردستی کچھ لوگ یزید کے حامی یزید کو زبردستی جنت میں لے جا رہے ہیں شاید آپ نے دیکھا ہوگا آج کل نیٹ کی دنیا میں اوپر ایک نام آتا ہے ذاکر نائک سنا ہے نا غیر مقلد خارجی وہ یزید کا حمایتی ہے اور کہتا ہے کہ یزید جنتی ہے معاذ اللہ نہیں آپ لوگ بھی معاذ اللہ یزید کو زبردستی جنت میں لے جانے کی بات کر رہے ہیں لوگ اور وہی نہیں کچھ اور بھی گرو گھنٹال ہیں وہابی دیوبندی حضرات میں سے جنہوں نے اس طرح کے فتوے دیے ہیں کہ یزید کو رحمت اللہ علیہ لکھا جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا جائے وہ امیر المومنین ہے معاذ اللہ اس طرح کی خرافات کی باتیں میں آپ کو بتا دوں یزید جنت میں کیسے جا سکتا ہے جبکہ اس کے کرتوت یہ ہے شاید ان لوگوں نے یزید کے کارناموں پر نظر نہیں ڈالی ہوگی شاید انہوں نے یزید کی ہسٹری نہیں پڑھی ہوگی شاید انہوں نے یزید کی زندگی کا مطالعہ نہیں کیا ہوگا یہ وہ بدبخت یزید ہے وہ نالائق یزید ہے وہ پلید یزید ہے جس یزید نے امام علی مقام کے خلاف ایسا چال چلی تھی اور ایسا چال بچھایا
تھا کہ کوفیوں کے ذریعے امام علی مقام کو پہلے تو مکہ مدینے سے ان کو خط بھیج کر کوفے میں بلوایا گیا. یہ سب یزید کی سازش تھی. کوفے والوں نے بڑی بڑی موٹی موٹی قسمیں کھا کے بڑے لمبے چوڑے وعدے کر کے پہلے حسین پاک کو کوفے میں بلایا, بڑی عزت و مدارت کے ساتھ ان کو خط پیش کیے اور بڑے بڑے دعوے کیے تھے, اے حسین پاک ہم آپ کے چاہنے والے ہیں, آپ کے والد کے چاہنے والے ہیں, آپ کے بھائی حسن کے چاہنے والے ہیں, ہم شیعان علی ہیں, ہم علی کے شیعہ ہیں, ہم نے یزید کی بیعت کرنی نہیں ہے, آپ آئیے آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. مگر اللہ کی قسم ان یزیدیوں نے امام علی مقام کو دھوکے سے بلا کر اور کوفے کی سرزمین پر پھر ان کو ساتھ چھوڑ دیا. ان کے ساتھ بجائے اس کے وہ مہربانی کا سلوک کرتے, بجائے اس کے وہ ہمدردی سے پیش آتے, بجائے اس کے کہ وہ مہمان نوازی کے فرائض انجام دیتے, ان یزیدی بدبختوں نے امام علی مقام کو کوفے کے اندر تک نہیں گھسنے دیا. اور جہاں آج میدان کربلا ہے, اس کربلا کی سرزمین پر حل کی کارکردگی میں 1000 کا لشکر پہلے بھیج کر ان کو وہاں اترنے پر مجبور کیا. پھر اس کے بعد کمک پہنچتی رہی اور ایک جرار لشکر وہاں تیار ہو گیا. 22,000 کا لشکر ان مہمانوں کے مقابلے میں پہنچا. اس کے بعد 7ویں محرم سے حضرت امام علی مقام اور ان کے رفقا پر پانی بند کر دیا گیا. امام حسین کو مجبور کیا گیا کہ یزید کی بیعت کر لو ورنہ تمہارے ساتھ خیر نہیں ہوگی. پانی بند کر دیا گیا, یزید کی بیعت کر لو تو خیر ہے. مگر میرا حسین یہی کہتا رہا, ہمیں یزید کی بیعت نہیں کرنی ہے, ہمیں یزید کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں دینا ہے. آخر کار 7 محرم سے پانی بند ہو گیا. اب ان لوگوں پر پانی بند ہے جن کے نانا جان کے صدقے میں ہمیں کھانا مل رہا ہے, ہمیں پانی مل رہا ہے. ان نوازوں پر پانی بند کر دیا. زبردست فوج کا پہرا لگا دیا گیا. تمام لوگوں کے لیے عام اجازت دے دی گئی. اس پانی کو مجوسی پی سکتے ہیں, کافر پی سکتے ہیں, مشرک پی سکتے ہیں, جانور پی سکتے ہیں, چرند و پرند پی سکتے ہیں, مگر فاطمہ کے لال اور ان کے چہیتوں لاڈلوں اور ان کے ہمراہیوں کے لیے پانی کے ایک قطرے کی اجازت نہیں ہے. حاکم کا یہ حکم ہے کہ پانی بشر پیے, گھوڑے پیے, سوار پیے اور شتر پیے. مگر حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ سب کے لیے عام اجازت ہے مگر فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیے. اللہ اکبر, آپ پر پانی بند کیا. کس کے اشارے پر؟ یہ سب یزیدی سرکشی تھی. دوستان محترم, یزید کی اس سرکشی کی بنیاد پر آپ پر پانی بند کر دیا گیا مگر میرے حسین نے برداشت کر لیا. اللہ اکبر. اب آؤ ذرا سرسری طور پر میں یزید کے کارنامے بھی بتا دوں. توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ یزید کس بنیاد پر جنت میں لے جانے کی بات کرتے ہو یزید کو؟ یزید وہی تو ہے کہ جس نے امام حسین کو مجبور کیا تھا بیعت کرنے کے لیے. یزید وہی تو ہے جس نے کربلا کی سرزمین پر ان کو 3 دن تک بھوکا پیاسا رکھا. یزید وہی تو ہے جس کے اشارے پر یزیدیوں نے امام علی مقام کو جنگ کرنے پر مجبور کیا, جبکہ میرا حسین لڑنے کے ارادے سے نہیں گیا. دنیا جانتی ہے جو لڑنے جاتا ہے وہ جوان بچوں کو, جوان کریئر جوانوں کو ساتھ میں لے جاتا ہے, فوج کو ساتھ میں لے کے جاتا ہے, ہتھیار کی فراہمی کرتا ہے, لشکر جرار کے ساتھ جاتا ہے. مگر میرا حسین لڑنے نہیں گیا تھا. یہی وجہ ہے کہ 6 مہینے کا علی اصغر بھی ساتھ میں ہے, بیمار زین اللہ بدین بھی ہمراہ ہے, ننھی سی سکینہ بھی ہے, دودھ پیتے بچے بھی ہیں, ان میں عورتیں بھی ہیں, خواتین بھی ہیں. مجھے بتاؤ میرا حسین کیا لڑنے کے لیے گیا تھا؟ نہیں, حسین لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے. مگر یزید اور یزیدیوں نے امام علی مقام کے لیے عرصہ حیات تنگ کر دیا اور ان پر وہ ظلم و تشدد اور بربریت کا ننگا ناچ ناچا گیا کہ دنیا دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے. آج تاریخ اسلام میں ظلم تو بہت ملتے ہیں مگر اس طرح کا ظلم جو کربلا کی سرزمین پر ہوا, اس طرح کی دوسری نظیر نہیں ملتی. اب یزید کو دیکھو, یہ یزید وہ ہے جس کے اشارے پر عبید اللہ
بن زیاد کو کوفے کا گورنر بنایا گیا. یزید وہ ہے جس کے اشارے پر 22,000 کا لشکر کوفے میں بھیجا گیا. وہ یزید وہ ہے جس نے امام حسین پر پانی بند کیا. اور پھر اسی یزید نے پہلے تو امام مسلم کو شہید کرایا, ان کے ننھے بچے یونس محمد کو قربان کرایا. یہ یزید وہ ہے جس نے رسول اللہ کے نواسے امام حسین کے ساتھیوں کو تحقیق کیا, پانی تو بند کر ہی دیا تھا, لڑنے پر مجبور کیا. سارے کے سارے ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہوتے جا رہے ہیں, آپ کے جانثار جام شہادت نوش کرتے جا رہے ہیں. حضرت حر بھی شہید ہو جاتے ہیں, حضرت عقیل کی اولاد آج شہید ہو رہی ہے, حضرت امام علی مقام کے دوسرے سوتیلے بھائی لوگ شہید ہو رہے ہیں. یہ کہ بات دیگرے جس یزید نے رسول اللہ کے خاندان کو کاٹ کاٹ کر کربلا کی سرزمین پر جو ہے خاک و خون میں تڑپایا ہو, کیا ایسا یزید جنت میں جانے کے لائق ہے؟ جس یزید نے حضرت قاسم کی جوانی پر گھوڑے دوڑوائے ہو, کیا وہ یزید جنت میں جانے کے لائق ہے؟ جس یزید نے علی اکبر کے سر کو تن سے جدا کرا دیا ہو, کیا وہ یزید جنت میں جانے کے لائق ہے؟ جس یزید کے اشارے پر ننھے سے علی اصغر کے گلے کو چھید دیا گیا ہو, کیا وہ یزید جنت میں جانے کے لائق ہے؟ جس یزید نے شہر والوں کا سہاگ اجاڑ دیا ہو, کیا وہ یزید جنت میں جانے کے لائق ہے؟ جس نے حضرت رسول مقبول کے سگے شہزادے, آپ کے بیٹے, آپ کے نواسے حضرت امام علی مقام کی بیٹی حضرت سکینہ کو پیاسا تڑپایا ہو, کیا وہ یزید جنت میں جانے کے لائق ہے؟ جس یزید نے حضرت زینب کے منہ پر تماچے لگوا دیے ہو, کیا وہ یزید جنت میں جانے کے لائق ہے؟ جس نے شہیدوں کے لاشوں کو گھوڑوں سے لوندوایا ہو, کیا وہ یزید جنت میں جانے کے لائق ہے؟ جن کو بے گوروں کفن چھوڑ دیا گیا ہو, کیا وہ یزید جنت میں جانے کے لائق ہے؟ جن کو کفن تک بھی کرنے کی اجازت نہ دی ہو, وہ یزید کے جنت میں جانے کے لائق ہے؟ جس یزید نے رسول اللہ کے گھر کی بیٹیوں کے دوپٹے چھینوا لیے ہو, کیا وہ یزید جنت میں جانے کے لائق ہے؟ ارے بولتے کیوں نہیں ہو؟ کیا ایسا یزید جنت میں جانے کے لائق ہے؟ جس یزید نے بیمار زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں ڈلوا دی ہو, کیا وہ یزید جنت میں جانے کے لائق ہے؟ ایسے یزید کو جنت میں لے جانے کی بات کرتے ہو جس یزید نے رسول اللہ کے گھر کی بیٹیوں کو اونٹ کی ننگی پیٹوں پر رسی سے جکڑ کر باندھ دیا ہو, اور جس یزید کے اشارے پر شہدائے محبت کے سروں کو نیزوں پر چڑھا کر کوچے اور بازاروں میں گردش کرائی گئی ہو, وہ کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفہ سے لے کر دمشق تک ان کی نمائش کی گئی ہو, ان کے جلوس نکالے گئے ہو. جس یزید نے امام علی مقام کے سر کو بازاروں کوچوں میں گھموایا ہو, جن کے سر مقدس کے ساتھ اس نے کھلواڑ کیا ہو, جس یزید نے رسول اللہ کے خاندان کو کٹوا کر تاخت و تاراج کر دیا ہو, کیا ایسا یزید جنت میں جانے کے لائق ہے؟ جس یزید نے مدینہ منورہ کی بے حرمتی کی ہو, کعبہ معظمہ پر اس نے گوڑے ڈلوائے ہو, جس نے کعبے کا خلاف چلوا دیا ہو, کیا ایسا یزید جنت میں جانے کے لائق ہے؟ جس یزید نے رسول اللہ کی پیاری مسجد نبوی کے اندر گھوڑے بنوائے ہو, کیا اس بنیاد پر وہ جنت میں جانے کے لائق ہے؟ منبر اطہر پر گوبر اور لیگ ڈلوائی ہو, کیا وہ یزید جنت میں جانے کے لائق ہے؟ جس یزید نے مکے اور مدینے کی پاک دامن عورتوں کو 3 شبانہ روز کے لیے اپنے لشکر پر حلال کر دیا ہو زناکاری کے لیے, کیا ایسا یزید جنت میں جانے کے لائق ہے؟ کیا جس یزید نے حرم محترم کے عزت و ناموس کو پامال کیا ہو, مسجد نبوی کی عزت کو پامال کیا ہو, مکے اور مدینے کے لوگوں کے ساتھ ظلم کیا ہو, جس نے ہزاروں صحابہ کو قتل کرا دیا ہو, جو ہے سینکڑوں تابعین کو تحقیق کرایا ہو, کیا ایسا یزید جنت میں جانے کے لائق ہے؟ کان کھول کر کے سن لے, یہاں سے لے کے دمشق تک اور کوفے تک کے سارے یزیدی کسی بنیاد پر بھی جنتی نہیں کہا جا سکتا اس یزید کو جس نے اسلام کے خلاف اس طرح کے کارنامے انجام دیے, جس نے رسول اللہ کو تکلیف دی, جس نے علی مرتضیٰ کو تکلیف دی, جس نے حضرت فاطمہ کا دل دکھایا ہو, جن کے جگر پاروں کو کاٹ کاٹ کر کربلا میں اس نے خاک و خون میں تڑپایا ہو, کیا اس یزید کے ان کارناموں کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یزید جنتی ہے؟
تو جو جنتی کہے گا اس کا حشر بھی وہی ہوگا جو یزید کا ہوگا؟ ہوگا نہیں ہوگا؟ اس لیے میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، اے یزید کی حمایت کرنے والے، یزید کے حمایتیوں اور سارے یزیدیوں، کان کھول کر کے سن لو، جنت میں جانے کا خواب مت دیکھو، اس لیے کہ جنت حسین کے نانا جان کی ہے۔ جنت کا ٹکٹ دینے والے علی مرتضیٰ امام حسین کے والد گرامی ہے، اور جنت کی عورتوں کی سردار آپ کی ماں حضرت فاطمہ زہرا ہے، اور جنتی جوانوں کے سردار حضرت حسن اور حسین ہے۔ تو مجھے بتاؤ، جہاں جنت میں سرداری حسین کی ہو، جنت کی عورتوں پہ سرداری ان کی ماں کی ہو، جنتی ٹکٹ علی دیتے ہو، اور جس جنت کے دربان حسینی پارٹی کے ہو، تو کیا کسی یزیدی کی مجال ہے کہ جنت میں داخلہ ہو جائے؟ اس لیے ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہا کرتے ہیں کہ جاؤ کہ بھلا کیسے، جاؤ کہ بھلا کیسے جنت میں یزیدیوں، جاؤ کہ بھلا کیسے جنت میں یزیدیوں، جنت میں یزیدیوں، جنت کا دروغہ بھی، جنت کا دروغہ بھی رضوان حسینی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جنت کا دروغہ بھی رضوان، تھوڑا سا سست پڑ گیا، حسینی انداز میں کہو نا، جنت کا دروغہ بھی رضوان، ایسے نہیں، ذرا ہاتھ اٹھا کے ایک بار بولو جنتی جوانوں کے نام پر، جنت کا دروغہ بھی رضوان حسینی ہے۔ اور یہ آخری شعر پیش کر رہا ہوں، محبت کے ساتھ سماعت فرما لیں ذرا ساتھ۔ کربل کو ہلا ڈالا اصغر کی ادا دیکھو، 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 نادان سمجھتے ہیں آسان حسینی ہے، نادان سمجھتے ہیں آسان حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، بولو یہ جان حسینی ہے، یہ جان حسینی ہے، ہم سنی مسلمان ہیں، پہچان پہچان حسینی ہے، ہم سنی مسلمان ہیں، پہچان حسینی ہے۔ پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، اللہم سلام علیکہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ۔ اللہ کا پاک قرآن کہتا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اللہ فرماتا ہے، محبوب فرما دیجئے اپنے امتیوں سے، کہہ دیجئے میرے بندوں سے کہ میں تبلیغ اسلام پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، کوئی مواخذہ نہیں چاہتا، میں اس کا کوئی بدلہ نہیں مانگتا تم سے۔ تبلیغ اسلام پر میں نے جو جفائیں برداشت کی ہیں، میں نے جو دقتیں برداشت کی ہیں، میں نے جو مصیبتیں سہی ہیں،
میں ان مصیبتوں پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، جبکہ سرکار نے کتنی مصیبتیں سہی ہیں کہ مکے میں آپ کو کوڑا کرکٹ ڈالا گیا، برداشت کر لیا، آپ کے راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، برداشت کر لیے، آپ کو جادوگر کہا گیا، برداشت کر لیا گیا، آپ کو مجنون کہا گیا، برداشت کر لیا ہے۔ رسول اللہ نے کون سا ظلم تھا جو نہیں سہا ہے؟ آقا کریم کے چہیتوں کو، آپ کے صحابہ کو، آپ کے غلاموں کو زد و کوب کیا گیا، نبی نے برداشت کر لیا۔ بلال حبشی کی ننگی پیٹھ پر کوڑے پر سائے گئے، نبی نے برداشت کر لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لال آپ کے پیارے اور چہیتے، آپ کے رسول گرامی آپ کے چہیتے ہیں۔ اللہ رب کریم کے اس پیارے رسول پر کیا کچھ نہیں گزری مکہ کی سرزمین پر، آپ پر کوڑا کرکٹ تو ڈالا ہی گیا تھا، پتھر برسائے گئے، طائف کے لوگوں نے آپ کو خون میں لہو لہان کیا، نبی نے برداشت کیا، یہاں تک کہ مکے کو چھوڑنا پڑا، برداشت کر لیا۔ دیگر آپ کے ساتھیوں کو اتنا ستایا گیا، اتنا ستایا گیا، ان کی ننگی پیٹوں پر کوڑے برسائے گئے، چٹائیوں میں لپیٹ کر دھواں ان کے ناکوں میں ڈالا گیا، ان کے سینے پر بھاری بھاری وزنی پتھر رکھے گئے، سب برداشت کر لیا نبی نے۔ یہاں تک کہ آپ نے جنگ احد میں اپنے سگے چچا حضرت امیر حمزہ کی قربانی پیش کر دی، اور ایسی قربانی کہ امیر حمزہ کی قربانی کی لگی، صرف نیزے سے آپ کو ہلاک ہی نہیں کیا گیا، آپ کو شہید ہی نہیں کیا گیا، بلکہ سینے کو کاٹا گیا، اس میں سے کلیجہ نکالا گیا، دانتوں سے چبایا گیا۔ رسول اللہ نے سب برداشت کر لیا، مگر آقا فرماتے ہیں میرے امتیوں، اتنی ساری قربانیاں دینے کے باوجود بھی میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی بدلہ نہیں چاہتا میں تبلیغ اسلام پر، میں چاہتا یہ ہوں کہ تم میرے گھر والوں سے محبت کیا، محبت کوئی بدلہ نہیں ہے، محبت کیا کرو میرے گھر والوں سے۔ اب رسول اللہ کے گھر والے کون ہیں بتاؤں؟ علی رسول اللہ کے گھر والے ہیں، فاطمہ رسول اللہ کے گھر والوں میں ہیں، حسن رسول اللہ کے گھر والے ہیں، حسین رسول اللہ کے گھر والے ہیں۔ ان کو کہا جاتا ہے اہل بیت رسول، انہی کو کہا جاتا ہے یہ پنجتن پاک کی جماعت ہے، یہ رسول اللہ کے گھر والے ہیں۔ ان سے پیار کرو، ان سے محبت کرو، ان سے الفت کرو، ان سے لگاؤ رکھو، ان کی زندگی کے معمولات کو اپناؤ، ان کی فرما برداری کرو، ان کی اتباع کرو۔ اگر ان کے پیچھے پیچھے چلو گے، حسین پاک سے محبت کرو گے، ان کی گھر والوں سے محبت کرو گے، ان کے لاڈلوں سے محبت کرو گے، تو جانتے ہو جو دنیا میں حسین سے محبت کرے گا، مدینے والے آقا فرماتے ہیں جس نے میرے حسین سے محبت کی اس نے گویا مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے اللہ سے محبت کی اللہ اسے اپنی جنت میں داخل کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حسینی چوک والے کہ آج حسین پاک کی محبت میں جنہوں نے جلسہ سجایا اور یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کس کی محبت میں؟ ارے کس کی محبت میں؟ رسول اللہ کے گھر والوں کی محبت میں بیٹھے ہیں نا۔ محبت کرو، اور معلوم ہے یہ محبت کتنی کامیاب ہے، دنیا میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی۔ اور جنہوں نے حسین پاک اور ان کے گھر والوں سے محبت نہیں کی، جنہوں نے عداوت کی، جنہوں نے آپ کے خلاف علم جہاد بلند کیا، جنہوں نے آپ کے خلاف قتل و قتال کیا، جو دشمنی پر اتر آئے، اللہ کی قسم ان کے تعلق سے میں نے روایات میں پڑھا ہے کہ ایسے ایسے عذاب دنیا میں ان پر نافذ کیے گئے، ایسے ایسے عذاب ان پر نازل کیے گئے کہ الامان والحفیظ۔ جانتے ہو آپ ابھی آپ سن رہے تھے مفتی صاحب سے آپ نے سماعت کیا نا کہ جو ہے مختار میں اپنے تسلط کے زمانے میں جب وہ قابض ہوا کوفے پر تو اس نے اعلان کیا تھا کہ میں ایک ایک یزیدی کو چن چن کر ماروں گا، ایک ایک یزیدی کو جو کربلا گیا تھا میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ غرض یہ کہ اس نے اپنے انداز میں یزیدیوں سے بدلہ لینا شروع کیا، کسی کو تیروں سے نشانہ بنایا، کسی کے ہاتھ پیر کاٹ کے اسے تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا، اور کسی کو زندہ جلوا دیا، کسی کو کسی طرح سے۔ غرض یہ کہ طرح طرح کے عذاب دے کر اس نے ان لوگوں
لوگوں کو اذیت ناک سزائیں دے کر موت کے گھاٹ اتار دیا، مگر ایک دن کا واقعہ سنو، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ رسول گرامی وقار کے دیوانوں، حسین پاک سے محبت کرنے والوں، یاد رکھو حسین سے جو محبت کرے گا دنیا میں عزت پائے گا، آخرت میں جنت پا جائے گا۔ اور عداوت کرنے والوں کا انجام سن لو، جس نے بغاوت کی تھی، جس نے کوفے میں امام حسین کو پیاسا رکھا تھا، جنہوں نے آپ کے بچوں کو تحقیق کیا تھا، ان لوگوں کے بارے میں آتا ہے، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ہے، آپ کے بارے میں آتا ہے، اللہ کی طرف سے حکم آیا تھا، اے محبوب تمہارے نواسے کے بدلے میں، حسین کے بدلے میں 1,40,000 لوگوں کو ماروں گا۔ کتنے؟ 1,40,000 حسین پاک کے خلاف جو لوگوں نے علم بغاوت بلند کیا، جنہوں نے دشمنی کی اور جو کوفے میں آپ کے خلاف لڑنے گئے یا جو اس کی تمنا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں میں ہے، فرمایا گیا کہ اے محبوب میں تمہارے نواسے کے بدلے میں 1,40,000 کو ماروں گا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اے اللہ 1,40,000 کو مارنے کا تو نے وعدہ کیا، جبکہ 22,000 کوفے میں گئے تھے، کوفے میں کربلا میں امام حسین کے خلاف جانے والے تو کتنے تھے؟ 22,000، تو 22,000 ہی کو مار دیا جاتا، 1,40,000 مارنے کا کیوں کہا گیا؟ تو یہاں پر اس کی وضاحت اس طرح کی علماء نے کہ یہ نہیں ہے کہ جو 22,000 گئے تھے وہی صرف جو ہے مجرم تھے، نہیں، وہ 22,000 تو باضابطہ لشکر کے طور پر سپاہی کی حیثیت سے گئے تھے۔ اس کے علاوہ کوفے میں اور اطراف میں وہ لوگ جو ان کے وہاں جانے پر، امام حسین سے لڑنے پر، امام حسین کو پیاسا رکھنے پر، امام حسین کے بچوں کو قتل کرنے پر جتنے لوگ راضی تھے وہ سب برابر کے حقدار ہیں گناہ میں، وہ برابر کے مجرم ہیں۔ اس لیے جو وہاں گئے وہ بھی مجرم، اور جو اس ناحق قتل و غارت گری کے حمایتی تھے وہ بھی مجرم، جو وہاں جانے کی تمنا رکھتے تھے وہ بھی مجرم، جو ان کے حمایتی اور یہ کہتے تھے کہ صحیح کیا وہ بھی مجرم۔ اس لیے اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ حسین کے بدلے میں 1,40,000 کو ماروں گا، اور اس کے بعد پھر کربلا جانے والوں پر اللہ نے جو دنیا میں عذاب نازل کیا، ایسے ایسے حالات پیدا ہوئے۔ ایک دن چند یزیدی بیٹھے ہوئے تھے، غور سے سنیے گا، چند یزیدی لوگ بیٹھے، آپس میں باتیں ہو رہی تھی، کوئی کہہ رہا تھا کہ میں بھی کربلا گیا تھا، کوئی کہتا ہے میں بھی کربلا گیا تھا، کوئی کہتا ہے میں بھی کربلا گیا تھا۔ ایک بڈھا کھڑا ہوا کہ میں بھی گیا تھا کربلا، مگر آج تک میں نے تو یہ سنا کربلا جانے والوں میں جو حسین کے دشمن تھے انہیں دنیا میں عذاب میں مبتلا کیا گیا، ان پر اللہ کی طرف سے قہر نازل کیا گیا، ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ مگر وہ بوڑھا کہنے لگا گیا تو میں بھی تھا، مگر میرے اوپر اب تک کوئی عذاب نہیں آیا۔ وہ بوڑھا کہتا ہے میں بھی گیا تھا کربلا میں، حسین کے خلاف میں بھی گیا تھا، مگر میرے اوپر تو کوئی بھی نہیں ابھی اثر پڑا، میرا تو کوئی بھی بال تک دیکھا نہیں ہوا۔ اتنا جملہ اس کی زبان سے نکلا، تاریخ بتاتی ہے رات کا وقت تھا، بہت سارے یزیدی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، چراغ جلتے تھے، یہ لائٹنگ کا سسٹم نہیں تھا، چراغ جلتے تھے۔ اچانک جب یہ جملہ اس بوڑھے نے کہا کہ میرے اوپر اب تک کوئی عذاب نہیں آیا، تو اسی بیچ میں چراغ کی لو جو ہے وہ مدھم پڑ گئی تھی، چراغ کی روشنی کچھ ہلکی ہو گئی۔ یہ بوڑھا اٹھا کہ چراغ کی بتی کو کچھ بڑھا دیا جائے، روشنی کو تیز کر دیا جائے۔ ادھر اس کے جملے یہ تھے، یہ اس نے تیور بنا کر کہا تھا نا کہ میرے اوپر اب تک کوئی عذاب نہیں آیا، میں بھی حسین کا دشمن، میں بھی کربلا جانے والوں میں حسین کا دشمن تھا، مگر میرا تو کچھ بھی نہیں بگڑا۔ اللہ رب کریم اس جملے سے اس قدر ناراض ہوتا گئے، قہر خدا بندی کی بجلی گرتی ہے اس شان سے کہ اے نادان یزیدی، تو یہ سمجھ رہا ہے تجھے موقع ملا تو تجھے چھوڑ دیا گیا؟ نگی نگی اللہ رب کریم نے اس کے دل میں ڈالا کہ چراغ کی بتی درست کر دے۔ یہ چراغ کی بتی کو درست کرنے کے لیے جیسے ہی چراغ کے قریب پہنچا، تاریخ بتاتی ہے وہ آگ ایک دم سے پھڑکی اور چراغ کی آگ نے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چراغ کی وہ لو
اس کی طرف بڑھی اور اتنی تیزی سے اس کے جسم پر آگ لگی. اللہ اکبر. بہت سارے لوگ تھے, یہ آگ میں جل رہا تھا, چیخ رہا تھا بچاؤ مجھے, بچاؤ مجھے, بچاؤ. بچانے والوں نے اپنی سی کوششیں کی مگر آگ بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی. ارے دنیا کی آگ ہوتی تو بجھ جاتی, یہ حسین کی بغاوت کی آگ تھی جو قہر خدا بندی کر کے عذاب خدا بندی کی شکل میں لگائی گئی تھی. آگ میں ایسا جلا, بھاگتا گیا, بھاگتا گیا, چلتا جا رہا تھا, چیختا جا رہا تھا. تاریخ بتاتی ہے یہ دریائے فرات میں کود پڑا, نہر فرات میں اس نے چھلانگ لگا دی مگر پانی کے اندر بھی آگ کے شعلے نکل رہے تھے, پانی کے اندر بھی یہ جلتا نظر آ رہا تھا. ایک صاحب کا بیان ہے, میں نے اسے فرات کے دریا میں بھی آگ پانی کے اندر بھی ایسے جلتے ہوئے دیکھا جیسے آگ میں کوئی کوئلہ جلتا نظر آتا ہے. اس طرح اسے جلا کر اللہ نے خاک فرمایا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے غوثیت حضرت علامہ ہاشم القادری صاحب قبلہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ کیا بات. یہ سنیے, یہ حسین پاک کی عداوت کا انجام ہے کہ دنیا میں اللہ نے اس کے اندر ایسی آگ لگا دی کہ اسے دنیا کا پانی بجھا نہ سکا. جب دنیا کا عذاب ایسا ہے تو پھر آخرت کا عذاب کیسا ہوگا. عزیزان محترم, اور آگے بڑھیے, میں بتاتا ہوں حسین اعظم کے ان باغیوں اور دشمنوں پر کس کس طرح قہر خدا بندی کی بجلی گرتی ہے. ایک